بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مکان پر آج حق و باطل کا زبردست مارکا تھا۔ دنیا کفر کے سارے سرما اہن و فولاد کے محب ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ جو ہی سویرا ہوا چمکتی ہوئی تلواروں کی چنگار سے کوچہ ہو بازار گونج اٹھے۔ ارس جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بدا اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے لنگڑے تھے، وہ بھی معاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اب تمہارے ذمہ اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی ہاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ میرے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اسی بے تابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کر چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ یہ تنا ایک تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رکت انگیز دعا مانگی، اے اللہ، اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائیو۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے، سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ چند لمحہ انتظار کے بعد جب سرکار متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت مرمت فرمائیے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ سرکار نے اشارت فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں، تم معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، حضور، بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چل قدمی کر سکوں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔ پاؤں تو ٹوٹ ہی چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا حضور۔ مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ ویسے میں معذور ضرور ہوں، لیکن گائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑپنے کے لیے معذور نہیں ہوا۔ کہا، عالم قدس کا جمال اب ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، سر و بال دوش بن گیا ہے۔ سرکار، میری درخواست قبول کر لی جائے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اب اجازت فرما دیں۔ بلاخر ان کے پرشوق اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے، تڑپتے، اچھلتے لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی، وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اس ساعت ارجمند کا انتظار کر رہے تھے جب ابدی نیند کے لیے پلک جھپکتے اور دوسرے ہی لمحے آنکھ کھلے تو فردوس کا دلکش نظارہ سامنے ہو۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا اور کوثر کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھیں۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکارہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے، تلواریں چمکی، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی عالم قیامت خیز میں حضرت عمر بن جموع کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جنت کا مشتاق ہوں،
صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ یہ سینہ ہے، یہ سر ہے، یہ گردن ہے، آؤ مجھے گھائل کرو، میں زخمی ہو کر تڑپنا چاہتا ہوں۔ دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا چکا ہوں، اب میں خود سراب ہونا چاہتا ہوں، بس ایک جام کوثر کا انتظار ہے۔ اس عالم شوق میں مچلتے، اکڑتے، سینہ تانے، رجت پڑتے، آواز لگاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی دختران قدس کے جرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئی۔ چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمرو، تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخ روئی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا، پیاری اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے، خدا اس خوشی کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بیکی پلکوں کے ساتھ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شور کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جو ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھی کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ دوڑی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اونٹ کا یہی حکم ہے، وہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا دم رخصت عمر بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر چلے گئے تھے؟ ہاں، قبلہ رو کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ارشاد فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، انہیں یہیں دفن کر دو۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے۔ آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔ چند روزہ زندگی کے معاوضہ میں دائمی زندگی کا کاروبار یہیں سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔